السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر باب سوال ہرقل عن الوحی آج ہمارا سبق ہے۔ یہ باب ہے سوال ہرقل عن الوحی، ہرقل کا سوال کرنا وحی کے متعلق۔ ہرقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ملک روم ایک بہت بڑی مملکت تھی۔ یہ اسی مملکت اور اسی ملک کا بادشاہ تھا اور اس وقت کے بڑے بادشاہوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ تو ہرقل وحی کے متعلق کیا سوال کرتا ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے ہوتے ہیں۔ تو ہرقل نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سنا اور اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچا، پیغام حق یعنی دعوت دین کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جانب بلانے کے لیے ایک پیغام دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس نے قریش کے کچھ لوگوں کو بلایا، جن میں سفیان بن حرب بھی تھے، اور ان لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتا ہو؟ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس شخص کے متعلق جس کا نام محمد ہے، کون جانتا ہے تم میں سے اس شخص کے متعلق؟ تو وہ آگے آئے۔ ابو سفیان بن حرب آگے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں محمد کے متعلق ان تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو اس حدیث میں ہرقل اور حضرت سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب سوال ہرقل عن الوحی، یہ باب ہے کہ ہرقل کا وحی کے متعلق دریافت کرنے کے بارے میں۔ حدیث نمبر 7، حدثنا ابو الیمان الحکم ابن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبة بن مسعود ان عبد اللہ بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماد فيها ابا سفیان وكفار قریش۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان الحکم ابن نافع نے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو الیمان الحکم ابن نافع کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے روایت کر کے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی ہے کہ حضرت سفیان ابن حرب اخبرہ، کہ حضرت سفیان ابن حرب نے انہیں بتایا ہے کہ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ہرقل نے ایک قاصد کو بھیجا۔ ترجمے پر اچھی طرح سے دھیان دیں۔ ان ہرقل ارسل الیہ، کہ ابو سفیان ابن حرب کی جانب ہرقل نے ایک قاصد بھیجا فی رکب من قریش، اور ابو سفیان ابن حرب قریش کے قافلے میں موجود تھے، یعنی ابو سفیان ابن حرب قریش کے قافلے میں موجود تھے، اور ادھر ہرقل نے ایک قاصد کو ان کے جانب بھیجا بلانے کے لیے۔ ان ہرقل ارسل الیہ، ان کی جانب بھیجا بلانے کے لیے ایک قاصد کو، فی رکب من قریش، جب حضرت سفیان ابن حرب قریش کے قافلے میں موجود تھے، وکانوا تجارا بالشامی، اور قریش کا یہ جو قافلہ تھا ملک کے شام میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وکانوا تجارا بالشام کا معنی کیا ہے؟ وہ شام کے تاجر تھے، مطلب وہ ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور حضرت سفیان بھی اسی قافلے میں موجود تھے، حضرت سفیان بن حرب کہ اسی وقت ہرقل نے اس قافلے کی جانب ایک شخص کو بھیجا اور ابو سفیان اور اس قافلے کو بلوا لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا وکانوا تجارا بالشامی، یہ قافلہ شام میں ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے آیا تھا۔ فی المدۃ التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش،
یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا وقتی طور پر. مادہ فیہا کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس کے اندر مادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا ابو سفیان سے و کفار قریشن اور کفار قریش سے. یعنی یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اتنے دنوں تک ملتوی رہے گی. اور تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا ابو سفیان سے اور کفار قریش سے. فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءِ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ. فَأَتَوْهُ تو یہ قریش والا قافلہ اتوہو آ جاتا ہے ہو ہرقل کے پاس. فَأَتَوْهُ آ جاتا ہے یہ قافلہ. اتو کے اندر ہم کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے قافلہ کی جانب جو کہ قریش کا ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے اس کے پاس یعنی کہ ہرقل کے پاس. وَهُمْ بِأَيْلِيَاءِ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ اور وہ ایلیا میں ہوتا ہے، ہرقل اس وقت ایلیا میں ہوتا ہے. فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ اور وہ ان کو اپنی مجلس میں بلاتا ہے. وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ اور ہرقل کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وزراء، علماء اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ثم دعاہم پھر وہ ان کو بلاتا ہے. ودعا بترجمانہ اور اپنے ترجمانوں کو بلاتا ہے، کیونکہ ملک روم کا یہ بادشاہ ہرقل عربی نہیں جانتا تھا تو وہ اپنے ترجمان کو بلاتا ہے. پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے جو ایک زبان کو نہیں جانتے تھے تو وہ اپنے پاس مترجموں کو رکھتے تھے، اور وہ مترجم پاس کھڑے ہو کر کے سامنے والے بولنے والے شخص کی بات کو ترجمہ کر کے فوراً بتاتا اس کی زبان میں جو بادشاہ کی زبان ہوا کرتی تھی تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لے. تو فدعاہم فی مجلسہ ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا. وحولہ عظماء الروم اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ثم دعاہم ودعا بترجمانہ تو ان لوگوں کو بلایا. ودعا بترجمانہ اور اپنے ترجمانوں کو بلایا. فقالا اور مخاطب ہو کر کے اس قافلے سے کہا جو قریش کا قافلہ ہرقل نے بلایا تھا. فقالا تو اس ہرقل نے اس قریش کے قافلے سے مخاطب ہو کر کے کہا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے کون ہے وہ شخص جو نسب کے اعتبار سے اس آدمی سے زیادہ قریب ہے کہ جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی ہے. فقالا ابو سفیان تو ابو سفیان کہتے ہیں فقلت انا اقربهم نسبا، میں وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں ان کے نسب کے اعتبار سے زیادہ قریبی ہوں، میں ان کا خاندانی ہوں. فقال ادنوہ منی، ہاں وہ جو شخص پیچھے بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں اس کو میرے قریب کرو. ادنوہ منی کا معنی کیا ہے؟ اس کو میرے قریب لاؤ. وقربوہ اصحابہ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی ابو سفیان بن حرب کے ساتھی نے ان کو قریب کر دیا. وقربوا اصحابہ کیونکہ یہ تمام قافلے کے اندر موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اپنے قریش والے قافلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. قربوہ اصحابہ تو اس کے ساتھیوں نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ آپ آگے بیٹھو. فجعلوہم عند ظہرہ وقربوہ اصحابہ، قربوہ اصحابہ تو کہا کہ اس کے ساتھیوں کو آگے کرو. وقربوہ اصحابہ نہیں، اصحابہ نہیں بلکہ اصحابہ ہے یہاں پر. تو ہرقل نے کہا کہ آپ لوگ اس کے تمام ساتھیوں کو آگے لے آؤ. قربو کا معنی کیا ہے؟ اصحابہ، اس کو بھی اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی آگے لے آؤ. فجعلوہم تو ان تمام لوگوں کو کر دیا عند ظہرہ، فجعلوہم عند ظہرہ تو ان لوگوں نے ان کو آگے کر دیا اور وہ لوگ ان کے پیچھے ہو گئے. ثم قال لترجمانہ پھر ہرقل نے اپنے ترجمانوں سے کہا قل لہم، اے ترجمان، اے ترجمہ کرنے والے شخص، قل کہے لہم ان لوگوں سے، یہ جو بیٹھے ہیں، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل کہ میں یہ بات اس مرد کے متعلق پوچھ رہا ہوں. انی سائل ھذا عن ھذا الرجل کہ میں یہ جو بات پوچھ رہا ہوں اس شخص کے متعلق پوچھ رہا ہوں، یعنی محمد کے متعلق پوچھ رہا ہوں. فَإِن
कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु फ़वल्लाहि लौलल हयाउ मिन अन यअसिरू अलैया कज़िबन लकज़िबतु अन्हु। यानी कि हिरक़ल जो है वो तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है, जो कुरैश के सारे लोग काफ़िले की सूरत में हिरक़ल के सामने आगे बैठे हुए हैं। हिरक़ल इन तमाम से मुखातब होकर के कहलवाता है अपने मुतरजिम से कि इनसे कह दो कि अगर मैं इस शख्स से उस शख्स के बारे में पूछूं, यानी ये शख्स जो ये दावा कर रहा है कि मैं इनके ज़्यादा करीब हूँ, तो इनसे कह दो कि ये जो तमाम के तमाम लोग बैठे हैं इनसे ये कह दो कि फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर ये मुझसे झूठ बोले तो तुम इसकी बात को झुठला देना, यानी तुम ही इस बात की तस्दीक करना कि ये सच कह रहा है या गलत कह रहा है। दरअसल मामला ये है कि हिरक़ल पूछ रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं सिवाय इस काफ़िले के जो कुरैश का काफ़िला यहाँ पर मौजूद है। और इन तमाम में जो नसब के एतबार से सबसे ज़्यादा करीबी हैं वो अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब हैं। तो हिरक़ल अपने तर्जमान से ये बात कहलवा रहा है उन तमाम लोगों से जो काफ़िला यहाँ पर बैठा हुआ है कि ये जो शख्स अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब है, ये अगर मेरी बात को झुटलाए, यानी मेरी बात का अगर ये गलत जवाब दे तो तुम इसकी तकज़ीब करना, इसको झुटला देना। तुम क्या करना? फ़कज़्ज़िबूहु, इसकी बात को तुम झुटला देना। फ़वल्लाहि, तो अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब कहते हैं तो कसम बखुदा लौलल हयाउ मिन अन यअसिरू अलैया कज़िबा लकज़िबतु अन्हु, अगर वो मेरे झूठ बोलने के मुतालिक मुझे हया और गैरत ना दिलाता तो मैं ज़रूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत बयानी करता। फ़वल्लाहि, तो कसम बखुदा लौलल हयाउ मिन अन यअसिरू अलैया कज़िबा, अगर वह मेरे झूठ बोलने पर मुझे क्या ना करता, हया और शर्मिंदगी ना दिलाता। फ़वल्लाहि, तो कसम बखुदा लकज़िबतु अन्हु, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ज़रूर झूठ बोलता। ये वो ज़माना है कि जिसमें हज़रत अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान नहीं लाए हैं। तो उस वक्त उस ईमान ना लाने की हालत में हिरक़ल ने जो सवालात किए हज़रत अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब से, वो सवाल आगे आ रहे हैं। सुम्मा काना अव्वलु मा सअलनी अन्हु, हज़रत अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब कहते हैं कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो हिरक़ल ने मुझसे सवाल किया वो ये था अन क़ाला, कि उसने ये कहा। क्या कहा? तो इंशाअल्लाह हम ये सबक कल पढ़ेंगे कि अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हिरक़ल ने क्या सवाल किए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अबू सुफ़ियान इब्न हर्ब ने उनके क्या जवाब दिए, क्या वो जवाब सारे के सारे सही थे, और हिरक़ल ने फिर उन तमाम सवालों का जवाब पाकर क्या जवाब दिया और वाक़या क्या है, इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। आज का सबक काफ़ी हो चुका है, तो लिहाजा इतना ही आज बस करते हैं। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।